السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، حالات کے اوپر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے ہر طریقے سے امت کو خوف اور ہراس، ڈر اور مختلف طریقوں سے جو ہے انہیں زد و کوب کرنے، ان کے حقوق کم کرنے اور بہت سارے ان کے رائٹس، حق جو ہیں اسے یہ کرنے کی کوششیں مختلف طریقوں سے اور مختلف تنظیمیں جو ہے امت مسلمہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آئے دن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہیٹ سپیچز کے ذریعے سے اشتعال میں دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے لوگ وہ ہیٹ سپیچز دیتے ہیں جو اقتدار میں ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر ہیں، جو حکومت کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے خوف و ہراس کی کیفیت مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر سب سے بہترین رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے قرآن مجید سے ملتی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی ہے، الاسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرماتا، اس کی ترجمانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ حالات ہمارے سامنے جیسے بھی ہوں، کیسے بھی ماحول ہمارے سامنے پیدا کیا جا رہا ہو، کیسے بھی مختلف آئیڈیالوجیز، مختلف فکریں، مختلف سوچ اور مختلف راستوں پر مسلمانوں کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیسے کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں اپنے آپ کو تھوڑے سے قیمت پر جو ہے بیچ دیتے ہیں۔ تو ان تمام راستوں میں، ان تمام ایسے ماحول کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت کے لیے رہنمائی دیتا ہے کہ قرآن مجید جو راستہ بتا رہا ہے وہ بالکل سیدھا ہے۔ دنیا میں بہت سارے راستے موجود ہیں، لیکن ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے، چونکہ یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اسے مان کر، یعنی جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنے لگیں تو انہیں خوشخبری دیتا۔ کیا خوشخبری دیتا؟ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ترجمہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا مکہ میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون سے کام شروع کیا، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ کلمے کی بہت بہت اہمیت ہے، اور یہ کلمے کو کفار مکہ اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ یہ کلمہ مت پیش کرو، یہ کلمہ مت پیش کرو، بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور کلمہ لے کر آؤ، اس کے مقابلے میں ہم 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ کلمے کو پیش مت کرو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سامنے کیا کہا؟ اگر تم ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی دیں گے تو تب بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ 1440 یا 44 سال جو ہمارا چل رہا ہے، یہ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ قرآن مجید ہی وہ کتاب تھی جس نے ایسے عرب قوم کے اندر جہاں پر برائی عام تھی، جہالت عام تھی، حالانکہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، توحید کو بھول گئے تھے، بت پرستی تھی، ایسے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حیرت انگیز طور پر تبدیل کیا، چینج کیا، ان کے دلوں کو چینج کیا، ظاہر میں نہیں، روایتی طور پر نہیں، بلکہ ان کے دل کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ کیسے تبدیل کیا؟ یہی وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی پوری زندگی نمونہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ان 3 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کو تبدیل کیا، چینج کیا، اور یہی کنجی ہمارے لیے بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے تا قیامت تک یہی سلوشن ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، میں خود اور ہم تمام اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اس اللہ کی کتاب کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس اللہ کی کتاب سے ہمارا ربط مضبوط ہونے سے مراد یہ کہ ہمارا تعلق اس سے روز کا ہونا چاہیے، اس سے رہنمائی ہم حاصل کریں، اس سے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی عملی زندگی کو سدھاریں، اور پھر اپنے خاندان، پھر معاشرہ۔ تو یہی وہ کلید ہے، یہی وہ کنجی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کو کامیابی عطا کرے گی۔ اور اسی ضمن میں الحمدللہ جماعت اسلامی ہند مہم منا رہی ہے، کیمپین منا رہی ہے، رجوع الی القرآن، قرآن مجید کی طرف پلٹو۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت اور اس دور کے واقعات کا جب ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہی وہ کتاب تھی جو ان کے اندر تبدیلی لائی۔ جیسے جیسے وحی اترتی ویسے ویسے صحابہ اس کو یاد کر لیتے، یا کسی اس کے اوپر چمڑے پر یا کھال پر یا ہڈیوں پر یا کسی اس پر لکھ لیتے، لیکن اکثر صحابہ جو ہے اس کو یاد کر لیا کرتے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرتے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں جو ہے مکے میں نازل ہوئیں، 86 صورتیں، اور 13 سال کے عرصے میں، باقی کے 28 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی 10 سال میں۔ ان مکی صورتوں کے اندر جس بات پر زور دیا گیا وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ چیز کو مضبوط کیا گیا۔ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کی تربیت، تعلیم اور ان کے اندر اخلاق کی
حیرت انگیز تبدیلی کی، ایسی تبدیلی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے اندر کیسے کوالٹیز تھے۔ یہ سلسلہ خلفائے راشدین کا 30 سال تک چلا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد پھر امید ڈائناسٹی آئی، پھر اس کے بعد عباسی خلافت آئی، پھر اس کے بعد میں عثمانیہ، پھر آخر تک جو چلی، ایسے خلاف۔ لیکن ان لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو آپ کی پوری زندگی نمونہ کیسے اثر کری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر آپ کی نمونے پر چلنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے چل کر بتایا، دنیا کے سامنے بتایا۔ پوری تاریخ اگر ہم یہ دیکھیں تو کتنے حیرت انگیز واقعات ہم کو ملتے ہیں، اور ایسی دنیا کی کسی قوم کی تاریخ نہیں ہے جیسے اس دین اسلام پر چلنے والوں کی تاریخ سے جو ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ان کے اندر تبدیلی لائی تھی۔ لیکن افسوس ہمارا معاملہ بالکل عجب ہے، بالکل الگ ہے۔ ہم نے کیا کر دیا ہے، قرآن مجید کو صرف تلاوت کی کتاب بنا دیا۔ تلاوت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب ہر لفظ میں ملے گا، بلکہ 10 نیکی ملے گی۔ لیکن عزیز ساتھیو، اگر ہم ویسا معاشرہ چاہتے ہیں، اگر ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی طرز کے اوپر جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں، تو ہمیں اس سے بہت ربط رکھنا ہوگا۔ اس کی تعلیمات کو ہم اپنی عملی زندگی میں لانا پڑے گا۔ جیسے صحابہ کرام کا معاملہ تھا، ویسے ہمارا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے جماعت اسلامی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس سے ہمارا ربط جو ہے اس سے زیادہ کر ہو۔ ہم وہ واقعہ بھی جانتے ہیں کہ شیخ الحدیث جب مالٹا میں 4 سال تک ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، بارہا یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ان کے ساتھ شفیع صاحب تھے جو معارف القرآن کے یہ ہیں مصنف ہیں۔ 4 سال تک رہنے کے بعد دیوبند کے جلسے میں انہوں نے یہی بات کہی کہ مولانا 2 کام ہم نے نہیں کیے، ایک تو یہ کہ امت کے اندر اتحاد پیدا نہیں کیے، دوسری چیز ہم نے ملت کے اندر قرآن مجید کو عام نہیں کیا۔ تو شفیع صاحب نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مولانا کہ اتحاد تو سیکنڈری ہے، اگر ہم ملت کے اندر قرآن مجید کو ہم عام کرتے، اس کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالتے اور معاشرے کی تشکیل ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر کرتے، تو اتحاد جو ہے ایٹومیٹکلی جو آ جاتا۔ لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیے۔ تو بھائیوں بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کتاب ہدایت کو صرف ثواب کی یا تلاوت کی کتاب نہ بنائیں، بلکہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا مخاطب کر رہا ہے، کیا باتیں کہہ رہا ہے، کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں فرماتا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسیج ہے، کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ جیسے قرآن تمام انسانوں کے لیے میسیج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب ہم نے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا اس کو، نہیں بس ہم خالی اپنی حد تک رکھیں گے، ہم ہی اسے تلاوت کریں گے، ہم ہی اس سے ثواب حاصل کریں گے، یہ ہمارا موقف ہوا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے خبردار، ڈرایا جائے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ ڈرو اس دن سے جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ نوح کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو
خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں بس اللہ ایک ہی ہے، اور وہ جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو بار بار قرآن مجید غور کرنے کے لیے کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ایسے متعدد مقامات پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر ہم وہ بھی بارہا ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید سورہ بقرہ الف لام میم کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتا دیا کہ اللہ کی کتاب ہے، کہ کسی انسان کی یا کسی نبی کی یا کسی اور، جیسا کفار مکہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی جن آتا، کوئی شخص آتا، وہ آپ کو سناتا، اور آپ سننے کے بعد آپ آ کے ہم کو یہ باتیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں صورتوں کی جو ابتدا کی ہے، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پہلی آیت، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان، فرق کرنے والی، کسوٹی، سچ اور غلط کو فرق کرنے والی، حق اور باطل کا فرق بتانے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار، ڈرانے والی اور ساتھ ساتھ خوشخبری دینی، یہ مقصد بتایا گیا۔ معزز حاضرین، بہت سارے موضوعات قرآن مجید کے اوپر جتنا بھی بولیں اتنا کم ہے، اور یہ جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو 3 بنیادی باتوں کی جو تعلیم قرآن ہم کو دیتا ہے اس تک محدود کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 3 باتوں کی جو تعلیم وہ دیتا ہے، کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ان تینوں مضامین کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ، وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، چھوٹی سی چھوٹی چیز، ایک خلیہ، سیل جو لیونگ بینگ ہے، اس لیونگ بینگ سیل سے لے کر پوری کائنات یونیورس، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ کائنات بڑھ رہی ہے، سائنس آج بہت سارے چیزوں کو پروو کر رہا ہے۔ اگر سائنس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید بہت آگے ہے۔ ایک فرانس کے سائنٹسٹ تھے موریس بوکیلی، بڑے سرجن تھے، مشہور سرجن تھے، ان کے پاس بہت سارے لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور جب بھی کوئی مسلمان ان کے پاس علاج کے لیے آتا تو ان سے سوال کرتے ہو، کیا تم مسلمان ہے؟ اگر مسلمان ہے تو قرآن کسی کتاب ہے؟ تو ظاہر ہر مسلمان کہتا اللہ کی کتاب ہے۔ تو کہتے کہ ثابت کرو میں ایمان لے آؤں گا، ایسا وہ یہ کا چیلنج کرتا ہو۔ لوگ اپنے حساب سے، اپنے انداز سے سمجھاتے بولتے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے بات ماننے کے لیے یہ نہیں رہتا۔ تو ایک دفعہ شاہ فیصل کا جو علاج ہے ان کے لیے وہ گئے، اور شاہ فیصل سے بھی اس نے یہی سوال کیا۔ تو شاہ فیصل نے بھی اپنے حساب سے ان کو دلائل سے، قرآن مجید کے اندر جو دلیل ہیں ان سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھے؟ تو ہاں میں پڑھا ہوں۔ تو بولے کس میں پڑھے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں فرینچ میں پڑھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، اگر تم واقعی مخلص ہے، تعصب اگر تمہارے اندر نہیں ہے، انبیازڈ ہے، تو قرآن مجید کو تم عربی زبان میں پڑھو۔ تمہیں پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو تم کو پہلے عربی سیکھنا ہوگا۔ تم عربی سیکھو، اور اب عربی سیکھنے کے بعد جو ہے تم قرآن مجید کو اس کی زبان میں پڑھو، اور اس کی زبان سے تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات یہ تو میں یہ بھی بات جو ہے مان لیتا ہوں۔ تو پھر اس نے وہ لکھتا ہے کہ میں نے پھر اپنے ویکینڈس، 5 دن وہ لوگ محنت کرتے ہیں، یورپینس 2 دن جو ہے بہت انجوائے کرتے ہیں، تو میں نے اپنے ویکینڈس کو سیکریفائس کیا، اور پھر میں جو ہے عربی زبان سیکھنے لگا۔ کچھ مہینے جب میں نے سیکھنا شروع کیا، کچھ تھوڑا بہت جب مجھے آنے لگا، تو اس کے بعد پھر میں نے قرآن مجید کا جب مطالعہ شروع کیا مطالعہ،
تو جیسا جیسا میں پڑھتے گیا، جب میرا دل گواہی دیا کہ نہیں، یہ انسان کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے، پھر وہ شخص ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں سے کام لیتا ہے۔ پھر وہ ایمان لانے کے بعد جو ہے نا پھر ایک کتاب لکھتا ہے، قرآن، سائنس اینڈ بائبل، ان تینوں کا کمپیریشن کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ثابت کرتا ہے وہ کہ قرآن مجید تو بہت آگے ہے بولتا ہے، بلکہ سائنس قرآن کے بہت ساری چیزوں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے، اور سائنس جو ہے بہت ساری چیزوں کو قرآن کی اس کے اوپر ثابت کرتے جا رہا ہے۔ بولے بائبل کا تو اس نے زیادہ یہ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید بہت آگے ہے کر کے بتایا۔ تو ایسے دلائل قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیے ہیں تاکہ انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا جائے، جیسا بھی زمانہ آتا جائے، چاہے اسپیس کا ایج ہو، چاہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، چاہے کیسا بھی ہو، لیکن اس کو اس اپنے علم کے حساب سے جب قرآن مجید کا اگر وہ مطالعہ کرے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ جو ہے کسی اور کی نہیں بلکہ خالق کائنات کی کتاب ہے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے توحید کے ذریعے سے کہ انسان جو ہے اپنے مالک کو پہچانے، جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو رزق دیتا، جو اس کو موت دے گا، جو اس کو دوبارہ اٹھائے گا اور اٹھانے کے بعد اس سے سوال کرے گا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں فرماتا، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے جو تم کو روزی، تمہارا دیکھ بھال، تمہارا مدبر، تمہارا پرورش کرنے والا، ہر چیز کا خالق ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ جملہ تو اتنا حیرت والا ہے، ہر چیز کا خالق۔ اب جتنا ہم سوچیں گے، میں تو اس کے اوپر سوچ کے بہت یہ ہو جاتا ہوں، ہر چیز، معمولی پیراسائٹ کے اندر بھی جان ہوتی ہے جو کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور اپنا رزق بھی اس سے حاصل کرتا ہے، اس چیز سے لے کر پورا یہ ہمارا نظام شمسی، کہکشاں، پھر ملکی وے، گیلیکسیز، پتہ نہیں کیا کہے گی، پھر آخر میں سائنس جو ہے کوانٹیفائی نہیں کر سکتا کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور جیسے قرآن مجید نے کہا کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، قرآن نے اشارہ دیا ہے، اور سائنس آج کہتا ہے کہ جو ہے ہاں یہ کائنات یہ چیزیں جو ہے بڑھ رہی ہے۔ انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا، ایک راکٹ کو اس نے بھیجا جو تقریباً 35 یا 37 سال سے سفر کر رہا ہے وہ، اور کیا اسپیڈ سے کر رہا ہے، 33,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی اسپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے وہ اپنا انرجی فیول سولار انرجی سے لے رہا ہے، اور اتنا سفر، اتنے سال، 37 سال، 37 ایئرس ٹریول کرنے کے بعد میں بھی اس نظام شمسی کے بارڈر، آخری جو یہ ہے سیارہ پلوٹو، جو یہ لوگوں نے ابھی یہ کیا، اب اسے سیارہ نہیں کہتے ہیں بلکہ سٹار کہتے ہیں، پھر ایک اور تحقیق ہے کہ اسے سیارہ کہتے ہیں۔ تو اس نظام شمسی کے بارڈر تک پہنچنے کے لیے مسلسل سفر، کہیں رکنا نہیں ہے، کہیں یہ نہیں، بلکہ مسلسل ابھی تک وہ وہاں پر جو ہے نہیں پہنچ جائے۔ یہ صرف ایک نظام شمسی کی ہے۔ اب غور کیجیے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، نباتات سے لے کر حیوانات سے لے کر جتنے مخلوقات اس کرۂ ارض پر پائے جاتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں۔ ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصے جو ہے پانی ہے، 3 حصے پانی کے اندر اتنے اقسام ہیں، اتنے اقسام ہیں، ابھی تک انسان اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس کے معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، حیرت انگیز جملہ ہے یہ قرآن کا، اور اس کے اوپر یہ ایک جملہ کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، اللہ سے معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ایگزسٹنس کی دلیل کے اس کے لیے، اور اللہ نے کتاب اتارا وہ سمجھنے کے لیے، یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے متعدد آیتوں کے اندر حیرت انگیز۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے اس کلام کو جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مفسر بننے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم کو کچھ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ ترجمے ہیں، تفاسیر ہیں، ان میں جو آسان ہو، اس آسان تفسیر ترجمے کا جو ہے ہم ایک دفعہ تو کم سے کم مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ قرآن آدمی جب پڑھے گا اور اسے سمجھے گا تو لازمی ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائے۔ پھر دوسرا سٹیج اس کا یہ ہوگا
کہ وہ چاہے گا کہ اپنے خاندان کے لوگ بھی اس راستے پر چلیں۔ پھر تیسرا سٹیج اس کا یہ ہوگا، وہ چاہے گا کہ انسانیت جو اس گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ چاہے گا کہ یہ انسانیت اللہ کی بندگی کی طرف آئے۔ پھر چوتھا سٹیج اس کا یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قانون دیا ہے قرآن کے اندر، کیونکہ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ قانون دے رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور قانون دان کون ہو سکتا ہے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ بتاتا ہے کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو اس سے بڑھ کر کون یہ ہو سکتا ہے؟ تو چوتھا سٹیج ہمارا، جب قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ تمام چیزیں دی ہے، اس کا قانون کیوں نہ چلے؟ اگر ہم کوشش بھی کریں گے تو ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا محدود کر کے رکھ لیا کہ ہم صرف اس کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آگے بڑھنا ہوگا، اسے جتنا اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ انسان سے جو سوال جواب ہوگا اس کی کیپیسٹی پر ہوگا کہ کتنا کر سکتا۔ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جب نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے یہ کام جانتے تھے لیکن کیوں نہیں کریں۔ عزیز صاحب، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، وہ یہ کلام لے کر آتے ہیں وحی کی شکل میں، نبیوں کے سردار رحمت للعالمین کے اوپر، اور وہ 23 سال کے اس میں مکمل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے 1400 سال ہونے کے بعد بھی ہم تک کلام موجود ہے۔ تو کیا یہ سعادت کی بات نہیں ہوگی کہ جو یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھیجا اور اسے ہم پڑھیں، جانیں اور اس کے اسٹیج ہم کام کریں اس کے اوپر، انسانیت کو اس کا پیغام دیں، انسانیت کو اس کے بارے میں بتائیں۔ کوشش کے مکلف ہیں ہم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں لا سکتے، بلکہ ہم جو کر سکتے ہیں پیغام پہنچانا۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی، تنبیہ کی۔ آپ اتنا غمگین ہو جاتے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، کہا کہ آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کسی کے اوپر سیکیورٹی گارڈ کے جیسے داروغہ زبردستی کرنے کے نہیں بھیجے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ یہ وہ ایسا اعلیٰ کلام ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ بھائی آؤ اسے پڑھو، سنو، عمل کرو، نہیں، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ امت کے فائدے کے لیے، امت مسلمہ کے فائدے کے لیے۔ امت مسلمہ لیڈ کرنا چاہیے، راستہ بتانا چاہیے۔ آج دنیا کتنے مراحل میں ہے، کتنے مسائل ہیں، ہر مسائل کا سلوشن اللہ کی کتاب ہم کو دیتی ہے، اور امت کو بتانا پڑے گا بھئی یہ اس کا سلوشن یہ ہے، عمل کرو نہ کرو وہ اور بات ہے، لیکن بتانا تو پڑے گا کہ بھئی اس کا سلوشن یہ ہے، اس کا سلوشن یہ ہے۔ آج دیکھیے، آج ہی میں اخبار دیکھ رہا تھا، بہت بڑا بلڈر 23 فلور کی بلڈنگ سے گر کر سوسائڈ کر لیا۔ اب یہ بتائیے، یہ بھی ایک اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، ایمان نہیں لایا، اتنا مال، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا ضرورت ایسی محسوس ہوگی کہ وہ یہ کر گیا، جان چلا گیا۔ یعنی انسان کو جو سیٹسفیکشن جو ملے گا، سکون جو ملے گا، اس کتاب میں ملے گا، اس کتاب کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ چاہے انسان کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی اقتدار میں ہو، کتنا بھی پاور میں ہو، لیکن سکون دینے والی چیز صرف اللہ کی کتاب ہے جس ساتھیوں۔ اس کتاب کے تحت جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی یہ کرتا ہے۔ تو بار بار ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ توحید کے تعلق سے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے، انشاءاللہ آئندہ اگر یہ رات و سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور یہ باتیں ہمارے سامنے آتے بھی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح راہ راست پر آئے، صحیح راہ راست پر آئے، اور اس کتاب سے جو ہے ہم استفادہ کریں۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔
یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو تمہیں پسند ہے وہ تم اختیار کرو، جو تم کو ناپسند ہے اس سے اختیار نہ کرو، یا ایسا نہیں کہ مطلب جو تمہارا نفس چاہتا ہے اس کے مطابق چلو، باقی کی چیزیں چھوڑ دو، یا ایسا بھی نہیں کہ جو روایات ہیں جو باپ دادا سے جو چلی آ رہی ہیں ان کو تم اختیار کرو، ان چیزوں کو چھوڑو، ایسا بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، 24 گھنٹے کے اندر تم 10 گھنٹے یا جتنی دیر کے لیے مسجد میں آتے ہیں اتنے اللہ کے بندے رہو، اور مسجد سے نکلنے کے بعد کسی اور کے ہو، ایسا بھی یہ نہیں چاہتا۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مکمل پورے کے پورے جو ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب ہماری کامیابی کا راز جو ہے قرآن مجید سے ہمارا تعلق رہنا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تو وہ کامیاب ہوئے، وہ سربلند ہوئے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی انہیں میسر آئی۔ اور جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ غفلت برتی، تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں بنے، جو آج ہمارے سامنے جو ہے دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو بہت سے مسائل نے گھیر رکھا ہے اور وہ مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف پلٹیں۔ اسی لیے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹیں، اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنی پوری زندگی اس کی روشنی میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اعلان ہے، چلڈرن سرکل اور آئی ایف سی ایک ذیلی تنظیم ہے جماعت اسلامی ہند کی، جس کے اندر بچے، چھوٹے بچے اور وہ بچے جو 1 اسٹینڈرڈ سے 9 اسٹینڈرڈ تک اسکولس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک 4 ہفتے کا پروگرام رکھا گیا ہے، 4 ویکس کا ایک پروگرام رکھا گیا۔ اس پروگرام کے اندر بہت سارے یہ ہیں کمپٹیشنس ہیں اور بہت سارے موضوعات کے اوپر گفتگو ہے، اور اسپورٹس ہے اس کے اندر، تو تمام چیزیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 ویک ہر سنڈے ہوگا، ہر سنڈے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اور 4 ویک کے بعد میں سرٹیفکیٹ، میڈل اور جو ہے وہ بچوں کو دیا جائے گا، اور اسلام کی بنیادی معلومات جو ہے ان کو بتائی جائے گی۔